تو وہ پھر ایسی باتیں، ایسے اظہار اس سے ہو جاتے ہیں۔ ہاں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے ہاں تم میں سے قریب کون ہے؟ جو دین میں بہتر ہے۔ تقوی پرہیزگاری یعنی اللہ کے ہر کام میں فرما برداری کو ترجیحاً پریفرنس چلتا ہے اور اس کی نافرمانی سے بچتا ہے۔ تقوی پرہیزگاری صرف اس کا نام نہیں ہے نماز روزہ زکوٰۃ تسبیح کر لی یا جمعے کر لیے، اگرچہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے لب و لہجہ، کردار، کریکٹر، انسانوں سے ڈیلنگ، معاملات، اس میں بھی اللہ کو بنیاد بنائے، ورنہ وہ متقی نہیں ہے۔ فرمایا ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالی آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ فرمایا اسلام کا کلمہ پڑھ لینے سے اور کچھ اسلامی آداب بجا لانے سے ایمان مکمل دل میں داخل نہیں ہو جاتا، ظاہری طور پر مسلمانوں میں شمار ہو گئے ہیں، بیج لگ گیا ہے، حاضری ہونے لگ گئی، یہ مسلمان معاشرے کا فرد ہے۔ جیسے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، عربی بدوی آئے کہنے لگے ہم ایمان لے آئے، فرمایا نہیں، تم نے تو ابھی سر تسلیم خم کیا ہے، اسلام قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے، ایمان تو تمہارے دلوں میں ابھی اترا ہی نہیں، اس کی خوشبو، اس کا رنگ، اس کی جڑیں تمہارے دلوں کے اندر اتر جائیں۔ آپ جانتے ہیں جس پودے کی جڑیں زمین میں مضبوط اور خوب خوراک لے رہی ہوں تو اس سے جو پودا نکلتا ہے، اس کے پتے، اس کا پھل، اس کے پھول، اس کی خوبصورتی، صحت اور اس سے ملنے والی حاصل وہ بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور جب پودے کا ظاہر اچھا نہیں لگتا تو ہم سمجھتے ہیں اس کو خوراک نہیں مل رہی، اور خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ جڑوں کے ذریعے، اور جڑیں کہاں ہوتی ہیں؟ زمین میں، اور ہمارے ایمان کی خوراک کہاں ہے؟ وہ ہمارے دل میں ہے۔ ایمان کی جڑیں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ دل میں۔ اگر دل کے اندر اللہ کے سلسلے میں پاکیزگی ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، کوئی وابستگی ہے تو وہ ایمان کی جڑوں کے ذریعے تنے میں آئے گی، اور تنے کے ذریعے شاخوں، پتوں، پھول اور پھل میں اس کا اظہار ہوگا۔ کیا مطلب؟ اگر ایمان تم نے واقعتاً قبول کر لیا ہے تو تمہارا طور اتوار، تمہارا کریکٹر، تمہارا لب و لہجہ، تمہاری بول چال، تمہارے معاملات، انسانوں سے ڈیلنگ، یہ بھی اچھی ہو جانی چاہیے۔ اگر یہ اچھی نہیں تو اپنے آپ میں تو جتنا بھی مسلمان بن جا، لیکن ایمان ابھی تیرے دل میں نہیں اترا۔ فرمایا لا ہاں وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرما برداری بجا لو، لا یلتکم من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اب ایک مسلمان کہتا ہے کہ مولوی صاحب میں تو اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ کرتا ہوں، رفع دین کرتا ہوں، حسینی بھرتا ہوں، آمین کہتا ہوں، اور سبندی اور تراویح، کم از کم میرے پہلے مخاطبین یا مسجد میں اہل حدیث جو کہلاتے ہیں سارے مسلمان ہیں، تو ایک گروہ کی بات کرنے سے یہ ہے کہ میں تو اللہ رسول کو مانتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان لوگوں سے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان کے دعوے دار ہوئے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں نہیں اترا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ تم اللہ رسول کی بات مانیں۔ مانی تو ہے، یعنی جب تمہارے بول اس کے آگے پیچھے جو سیاق و سباق میں آیات آ رہی ہیں وہ بتائیاں بتا رہی ہیں کہ ایمان دل میں اترنے میں کون سی باتیں مانے ہیں، رکاوٹ ہیں۔
کہ تمہارا بول، تمہاری زبان کا استعمال، تمہارے خط و خال، تمہارا رویہ، تمہارا انسانوں سے ڈیلنگ جو ہے یہ خوشبودار خوبصورت ہو جائے، پھر ایمان تم اللہ رسول کو مان رہے۔ جس اللہ رسول کے کہنے پر تم نماز پڑھ رہے ہو وہی اللہ رسول کہتے ہیں زبان سے یہ باتیں جائز ہیں اور یہ منع ہے، تمہارے کریکٹر میں یہ باتیں جائز ہیں اور یہ باتیں منع ہیں، اس کی پابندی کرو، پھر تم باقی اللہ رسول کو